بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون اور سبقت لے جانے والے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ سابقین مہاجرین یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین، ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہے۔ اور سابقین انصار یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار، ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 5-6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہے، اور وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایمان قبول کیا۔ والذین تبعوہم بإحسان اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کہ وہ ایماندار مراد ہے جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلے۔ ان سب سے اللہ راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک اعمال قبول ہے، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہے کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گنہگار اور فاسق نہیں، لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ درج الاحادیث سن کر دل سے اگر وہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تمام صحابہ و اہل بیت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔